بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں آپ کا معالج حکیم محمد عاصم۔ آپ کو اپنے یوٹیوب چینل راز شفا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، راز شفا ایک علمی اور طب یونانی، طب اسلامی اور علاج بالغذا کی روشنی میں آپ کو انتہائی آسان، آزمودہ، مؤثر اور تیر بہدف نسخہ جات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے۔ آئیے شفا کے اس سفر میں ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، آج نظام ہضم کی ایک بیماری، ایک مرض، گیس کا ضرورت سے زیادہ بننا، گیس کا بار بار بننا، آج اس پر آپ سے بات ہوگی۔ ناظرین، گیس کا زیادہ بننا اور تیزابیت یہ ایک ایسا مرض ہے جو تقریباً شاید ہی گھر میں کوئی ایسا فرد ہو جو اس مرض سے گزر نہ رہا ہو یا گزرا نہ ہو۔ یہ ایک عام سی مرض ہے اور اکثر لوگوں کو، زیادہ تر لوگوں کو آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ آج کل اس کے زیادہ ہونے کی وجہ خاص طور پہ ہمارا جو کھانا کھانے کا رہن سہن ہے، کھانا کھانے کا جو طریقہ ہے، وہ ایک عجیب سا ہو گیا ہے۔ مثلاً ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ موبائل بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم کھانا بھی کھا رہے ہوتے ہیں اور ساتھ چینل پہ یا کسی موبائل پہ مصروف ہوتے ہیں، چینل پہ کوئی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں یا کوئی مووی دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی نہ کوئی چیز ہم جب کھانا کھانے کے دوران مصروف رہیں، کھانا کھانے کے درمیان ہم کسی اور کام میں بھی مصروف رہیں، بے شک وہ آپس میں باتیں کرنا ہو، رغبت سے کھانا نہ کھانا ہو، کسی چیز میں اور چیز میں مصروف رہنا ہو، یا موبائل میں مصروف رہے، یا اپنی فائلوں میں مصروف رہے، یا کسی بھی کام میں کتابوں میں مصروف رہے، تو اس لیے بھی جو انسان کھانا کھانے کے دوران اور بھی کسی سرگرمی میں مصروف رہتا ہے، جیسے میں نے پہلے بتائی ہیں، ان میں سے کسی ایک بھی سرگرمی میں مصروف رہتا ہے، تو اس کا جو معدہ ہے، نظام انہضام جو ہے، نظام ہضم جو ہے، وہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے تو آپ یہ سمجھ لیں، جب نظام انہضام کمزور ہوگا تو بے شمار معاملے بنیں گے۔ ان میں سے ایک مسئلہ گیس کا بھی ہے۔ گیس ہوگی، اپھارا ہوگا، تیزابیت زیادہ ہوگی، جو بھی ہم کھانا کھائیں گے وہ اتنی جلدی ہضم نہ ہوگا، وہ ہضم ہونے میں ذرا دیر لگائے گا، ضرورت سے زیادہ دیر لگائے گا۔ اور کچھ آج کل ہم میں جلد بازی بہت زیادہ آ گئی ہے۔ ہم کھانا بھی ایسے کھاتے ہیں کہ لقمہ لیا اور بس 2-3 بار چبایا اور معدے کے اندر۔ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کا نظام انہضام صحیح رہے، آپ کا ہضم کا معاملہ صحیح رہے، تو آپ کو کم از کم چھوٹے چھوٹے لقمے لینے چاہیے، اور جو بھی چھوٹے چھوٹے لقمے لیں وہ کم از کم چبا کر کھائیں۔ جتنا بھی چبا کر کھائیں گے آپ، اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے معدے کا جو نظام ہے وہ اس کو ہضم کرنے میں آسانی ہوگی، جلدی ہضم ہو جائے گا۔ اس لیے آپ جب بھی کوئی کھانا کھائیں، بڑی رغبت سے اور صرف کھانا کھائیں، اور کوئی کام نہ کریں، صرف کھانے کی طرف توجہ دیں تاکہ کھانا آپ کا جلدی ہضم ہو اور معدے کی جو مسلسل پریشانی ہے وہ اس سے آپ دور رہیں۔ اب آتے ہیں گیس کی طرف۔ گیس 3 اقسام کی ہوتی ہے، تقریباً 3 اقسام کی گیس ہوتی ہے۔ آج ایسا نسخہ پیش کریں گے ہم آپ کو کہ جس قسم کی بھی گیس ہوگی، انشاءاللہ 2-3 چیزیں ہوں گی، انشاءاللہ اس نسخے سے جس بھی قسم کی گیس ہوگی اس کی آپ کو مکمل شفا ملے گی، آپ کو انشاءاللہ مکمل شفا ہوگی۔ آپ کو گیس کا زیادہ ہونا ہے، اس پر تیزابیت، اس پر بعض اوقات متلی کی کیفیت بن جاتی ہے، قے آنے لگتی ہے، گیس کی وجہ سے سر چکرانے لگتا ہے، گیس کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی بھی ہو سکتا ہے، بلڈ پریشر لو بھی ہو سکتا ہے، گیس کی وجہ سے آنکھوں میں جلن، پیٹ کا اپھارا، آنتوں میں تکلیف کا ہونا، خاص طور پہ بڑی آنت جو ہے اس میں تکلیف کا ہونا، اور بعض اوقات
گیس کی ہی وجہ سے قبض رہنی شروع ہو جاتی ہے، اور پھر آہستہ آہستہ دائمی قبض کا انسان مریض جو مریض ہے وہ دائمی قبض کا مریض بن جاتا ہے۔ تو گیس میں منہ خشک بھی ہوتا ہے، تو اس لیے کوشش کریں جو بھی آپ کھانا کھائیں چبا چبا کر کھائیں اور چھوٹا چھوٹا لقمہ لے کر کھائیں۔ اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ ناظرین، ہمارا اصل میں زیادہ تر رجحان جو ہے وہ ہمارا ہو گیا ہے فاسٹ فوڈ کی طرف، فریج میں رکھی ہوئی چیزوں کی طرف۔ آپ کو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کولڈ ڈرنک سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مرض جو بھی ہو ان چیزوں سے پرہیز کریں۔ مرض کی حالت میں پرہیز ہمیشہ مرض کی حالت میں ہوتی ہے۔ جب انسان تندرست ہو تو یہ چیزیں تھوڑی بہت کھا سکتا ہے، میں رغبت نہیں دلا رہا آپ کو، اس سے جس حد تک ہو آپ اوائڈ کریں، ان چیزوں سے آپ دور رہیں۔ لیکن بعض اوقات کھانے بھی پڑ جاتی ہیں، لیکن یہ روٹین نہ بنائیں، کبھی سال میں 1 2 بار 3 بار ہو گیا۔ بہرحال اب آتے ہیں اس کے علاج کی طرف۔ ناظرین، ایک تو قہوہ دوں گا آپ کو، 3 چیزوں کا قہوہ ہوگا۔ جس طرح آپ چائے پیتے ہیں، اگر آپ چائے کی طرح یہ قہوہ صبح شام کھائیں، صبح شام پئیں، جس طرح آپ صبح شام کھانے کے بعد چائے پیتے ہیں، اسی طرح اگر آپ یہ قہوہ پینا اپنی عادت بنا لیں تو آپ یقین کرو آپ کو معدے کا مسئلہ بالکل نہیں رہے گا۔ جتنی دیر چائے میں لگتی ہے اتنی ہی دیر اس قہوے میں لگتی ہے۔ آپ یہ قہوہ لازمی استعمال کریں، اور اگر یہ قہوہ استعمال کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آہستہ آہستہ معدے کے تمام امراض آپ کے بہتر ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی رنگت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی۔ پہلا چیز تو یہ ہے برگ نیاز بو۔ نیاز بو تقریباً ہر گھر میں ہوتی ہے۔ چند پتے نیاز بو کے لے لیں، چند پتے پودینے کے لے لیں، اور ½ ٹی اسپون آپ زیرہ سفید لے لیں۔ بس 3 چیزیں ہیں، نیاز بوز کے 5-7 پتے، 10 پتے پودینے کے، اور جو آپ کو بتایا ہے زیرہ سفید۔ اس 1.5 کپ پانی لیں، ہلکی آنچ پہ رکھ دیں، 1 کپ رہ جائے، لیمن نچوڑ کر آپ یہ صبح شام پی لیں۔ انشاءاللہ گیس کو بالکل ختم کر کے رکھ دے گی انشاءاللہ۔ آپ کا معدے کا نظام، ہضم کا نظام، نظام میں آپ کی یہ قہوہ معاون ہوگا انشاءاللہ۔ اور ایک اور نسخہ جو آپ کو بتانا تھا، یہ صرف 3 یا 4 چیزوں پر نسخہ ہوگا، 3-4 چیزیں ہوں گی انشاءاللہ۔ جس قسم کی بھی آپ کی یہ مرض، گیس کی مرض ہوگی، معدے کی وجہ سے، آنت کی وجہ سے، یا تیزابیت کی وجہ سے، نظام انہضام کی وجہ سے، انشاءاللہ یہ بہتر ہو جائے گا۔ بعض اوقات فیٹی لیور جو ہوتا ہے، فیٹی لیور سے بھی گیس کا بننا، افارا بن جانا، پیٹ کا پھولنا، اتنے ایسے مریض آپ یقین کریں ہمارے پاس آتے ہیں کہ 3-4 گھونٹ بھی وہ پانی کا پی لینا، اس سے بھی ان کو افارا ہو جاتا ہے۔ 2-4 لقمے کھانے سے بھی افارا ہو جاتا ہے، اور اگر 3-4 گھونٹ پانی کے پی لے اسی وقت پیٹ پھول جاتا ہے، اتنا زیادہ مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور یہ مسئلہ فیٹی لیور کی وجہ سے بھی بن جاتا ہے، افارے کا اور گیس کا۔ تو جو نسخہ آپ کو بتانا تھا وہ آپ نوٹ کر لیں، 3-4 چیزیں ہیں۔ جس قسم کی بھی گیس ہوگی انشاءاللہ چند دن کھانے سے گیس کا نام و نشان نہ رہے گا انشاءاللہ۔ جو ضرورت سے زیادہ گیس ہوتی ہے پیٹ میں وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گی اللہ کے فضل سے۔ نسخہ نوٹ کریں، ایک تو ہے اجوین دیسی، 50 گرام اجوین دیسی، 50 گرام آپ نے پودینہ خشک لینا ہے، آسانی سے کسی پنساب اسٹور سے مل جائے گا، یا پودینہ زیادہ لے آئیں، سستا ہے، وہ گھر میں لا کر دودھ میں رکھ کر سکھا لیں، وہ پودینہ استعمال کریں، وہ سب سے بہتر ہے۔ ایک تو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا، تازہ ہوگا، اور گرد و غبار سے پاک ہوگا۔ پودینہ خشک 50 گرام، اجوین دیسی 50 گرام، اور اس میں سے آپ نے سونف، آپ نے جسے سونف بادیان بھی کہتے ہیں، سونف وہ 50 گرام، اور چوتھی چیز اس میں 100 گرام مصری کوزہ ہے۔ یہ 4 چیزیں ہیں، 50 گرام اجوین دیسی، 50 گرام پودینہ خشک، 50 گرام سونف، اور 100 گرام مصری کوزہ۔ 4 چیزیں پیس کر آپ رکھ لیں، ہر کھانے کے بعد بڑا مزیدار یہ ہوگا۔ ہر کھانے کے بعد ½ ٹی اسپون 2 تا 3 گرام صبح دوپہر شام آپ استعمال کریں، پھر آپ 2 ہفتے بعد صبح و شام استعمال کریں، انشاءاللہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ پھر ایک دفعہ استعمال کر لیں، اللہ کے فضل سے آپ کے یہ تمام مسئلے انشاءاللہ العزیز بہتر ہو جائیں گے۔ ناظرین،
ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔